الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم رزق کے حوالے سے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ دوستو، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک روزی عطا فرماتا ہے، اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز اور حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال رزق کمانے کا طریقہ اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے ہیں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے جب تک ہم اسلام کے طریقے کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلام کے خلاف جا کر رزق کمانا شروع کر دیتے ہیں تو رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رزق میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم راضی یعنی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس راضی کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھر میں موجود مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، جو سمندر میں موجود بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر راضی کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح دیر سے اٹھنا، یہ خراب عادت ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ دوستو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لمبی عمر تک جی سکیں اور ان کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ لمبی مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے کا اور صبح کو دیر تک اٹھنے کا رواج ہو جائے، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کو صبح کے وقت کرنا ہے، اس لیے ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں اور صبح کی نماز کے بارے میں کچھ فضیلت بتا رہے ہیں۔ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت نماز فجر ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے تو ان دونوں کی جماعت میں ضرور حاضر ہوں، اور دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کے لیے چاہے انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ چل کر آنا پڑے۔ اگر ایک مسلمان جان جائے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی فضیلت ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بھی مسجد میں پہنچ جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں نماز باجماعت ادا کریں، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر آپ 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ الصمد کی 1 تسبیح 2 تسبیح آپ کو پڑھ لینی ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن کوشش کرنی ہے باوضو رہیں، اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں، اور اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کریں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ کو اپنے دل ہی دل میں خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا فرما دے گا کہ اس شخص کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو فائدہ ہو وہ ہمیں کمنٹ کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو 2 ایسے گناہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ دوستو، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو تمام نیکیوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ دوستو، وہ 2 گناہ کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں تو مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا ہے، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا، وہ بارش بے وقت کیسے تھی؟ اسے ثابت کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ دوستو، بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، تیز سردی، تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب طے ہے۔ اس لیے دوستو، اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ اور گناہ نمبر 2، دوستو، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر بھی حیران ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔
وہ بندہ تصور کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کے گناہوں والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ دوستو، وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور وہ سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا، اے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ذرا سوچو، جو ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جو اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ